अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 नवंबर को सवाबी में जलसे का ऐलान किया है और इमरान खान से मुलाकात के बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 9 नवंबर को सवाबी में हम फाइनल कॉल का ऐलान करेंगे। हमने 8 नवंबर का पेशावर का जो जलसा है उसे मनसूख नहीं किया, सिर्फ जगह तब्दील की है। हुकूमत समेत सब फैसला साजों को वार्निंग है कि अब हम ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए आएंगे। उन्होंने डील की बातों की तरदीद करते हुए कहा कि पहले बानी पीटीआई ने कहा था कि बात करेंगे, अब उन्होंने रोक दिया है और अब बात नहीं हो रही। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि पीटीआई वालों को सिर्फ लोगों के अखलाक को बगाड़ना आता है और इस पार्टी ने लोगों को बदतमीजी का कल्चर सिखाया है। लीग रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसों में खुद भाग जाते हैं। पीटीआई में लाहौर ग्रुप कुछ कहता है और खैबर पख्तूनख्वा ग्रुप कुछ और कहता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का यह कहना है कि केपी हुकूमत सिर्फ एहतजाज जलसे करने में मसरूफ है। कुछ डेवलपमेंट्स इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीवी के लीगल केसेस के हवाले से भी हुई हैं। तोशा खाना 2 केस में आज फिर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी और पानी पीटीआई को कमरा अदालत में तो लाया गया, जबकि बुशरा बीबी भी जो है वो अडयाला जेल आई थी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस 2 में जो इमरान खान है उनकी दरखास्त समाअत के लिए जो है वो जमानत की जो दरखास्त है उसको मुकर्रर करने की हिदायत भी कर दी है, जबकि FIA ने बुशरा बीबी की जमानत के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अब एक तरफ तो ये मामला था, लेकिन दूसरी तरफ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास भी बुला लिया है और ये जो इजलास है अब इसको 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंचों की तश्कील भी करनी है। इस पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो है वो अपने मेंबरान को जो है वो नामजद कर दिया है। इन तमाम मामला पर जो पार्टी से जुड़े हैं और फिर जो जुडिशल कमीशन का मामला है, इस पर बात करने के लिए पार्टी के मरकजी रहनुमा जनाब हसन साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। रोफजन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रोफजन साहब, सबसे पहले तो मैं जो है वो आपसे जो है वो ये जानना चाहता हूँ, ये एहतजाज की जो कॉल है, अब वजीर आला ने वाजे किया है कि पेशावर का जलसा जो है वो मनसूख नहीं किया गया, सिर्फ जगह तब्दील की है। आपको लगता है, और फिर सवाबी वाले जलसे का भी ऐलान है, आपको लगता है कि इन जलसों से ये जो एहतजाज की कॉलें हैं इनसे पार्टी को जो मतलूबा मकासद हैं वो हासिल हो रहे हैं? शुक्रिया रहमान साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए, पिछले जितने भी हमारे जलसे हुए हैं द रीसेंट पास्ट, एक तो यह है कि जी इस अरसा दराज से हमें किसी जलसे के करने की कन्वीन करने की इजाज़त ही नहीं दी गई, लेकिन ये जो 3 या 4 जलसे एक के बाद दूसरे हुए हैं, वो उनसे जो अहदाफ हमारे हो सकते थे उससे बहुत ज़्यादा अहदाफ हमने हासिल किए हैं। आपको याद होगा कि जब भी जिस जगह के ऊपर कोई जलसा करना होता था तो उसके इर्द गिर्द की तमाम सड़कें और शहर जो थे वो बंद कर दिए जाते थे कंटेनर्स लगा के। आप इस्लामाबाद का जो जलसा था वो उसको याद कर लीजिए, लाहौर के जलसे को याद कर लीजिए, उसके बाद पिंडी के जलसे को याद कर लीजिए। हर जगह जब इन्होंने कंटेनर्स लगा के शहरों को बंद किया है, मोटरवेज को बंद किया है, एक्सप्रेसवेज को बंद किया है, आम सड़कों को बंद किया है, तो उससे ज्यादा अहदाफ जो है हम अपने प्रोटेस्ट के हासिल कर नहीं सकते थे जितना कि हुकूमत ने हमें फैसिलिटेट किया है। ये जो जलसा है जिसका ऐलान अब हुआ है, आज खान साहब के साथ मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है, ये जलसा जो है ये इस आखिरी फेज में, मैं इसको कहूंगा एहतजाज की जो फेज है, इसका टेक ऑफ पॉइंट है और उस जलसे के इख्तिताम के ऊपर आइंदा का लाहे अमल जो है उसका ऐलान किया जाएगा और वो लाहे अमल जो है वो हमें अपनी मंजिल तक ले जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ये बताइएगा, जो अब तनकीद हो रही है कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और फिर जो वजीर आला ने किया, जो सरकारी मुलाजमीन थे उनको छुट्टी भी दी, उनकी प्रमोशन भी कर दी और उनका इस्तकबाल भी किया, तो ये जो जलसे और एहतजाज है इस पर ये सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की जो तनकीद है, इसको आप किस तरह से देखते हैं?
یہ سرکاری وسائل کے استعمال کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. باقی رہا یہ جو لوگ جن کو پکڑا تھا، بیجا پکڑا تھا، ایلیگلی پکڑا تھا، ہاں ان لافلی پکڑا تھا ان کو، اور وہ جب واپس گئے ہیں اتنے دن یہ ریاست کی فسطائیت برداشت کرنے کے بعد، تو آئی تھنک کہ ایز چیف اچھا ایگزیکٹو آف دا پروونس چیف منسٹر صاحب کا بنتا تھا کہ وہ ان اچھا کو انکریج کریں تاکہ وہ اپنا جو فرائض ہیں جن کے دوران، جن کو ادا کرنے کے دوران ان کو پکڑا گیا تھا، کیپچر کیا گیا تھا، تو اس کو کم از کم ان کو پیٹ کریں اور کہیں کہ جی انہوں نے اچھا کام کیا ہے. تو یہ اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی ریگولیرٹی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ انتہائی مناسب کام تھا جو کہ انہوں نے کیا ہے. اچھا اچھا، لیکن اس پر اب آگے کا لاہ عمل کیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج ہے، آپ کو توقع سے زیادہ جو ہے وہ ریزلٹس مل رہے ہیں، اب تو اس کے بعد کیا ہے؟ یہ جلسے تو کر لیے، مارچز بھی ہو رہے ہیں، کالز بھی بڑے فریکوینٹ جو ہے وہ آ رہی ہیں، اب تو اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ پارٹی کیا کر سکتی ہے؟ یہ جو جلسہ ہے 9 تاریخ کو ہوگا، اسی کے اختتام کے اوپر جو آئندہ کا لائحہ عمل ہے اس کا اعلان کیا جائے گا، اور وہ خان صاحب کی اپروول سے ہوگا. میرا نہیں خیال کہ زیادہ دن انتظار کرنا پڑے گا. جو میری اپنی انفارمیشن کے مطابق اس کو فائنل ٹچز دیے جا رہے ہیں، اور جلسہ جس وقت ختم ہوگا اس وقت ہم سب کو پتہ اچھا چل جائے گا کہ آگے ہم نے اس ٹھیک. احتجاجی تحریک کو آگے کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. اچھا، لیکن روف حسن صاحب، مین مقصد تو اس وقت پارٹی کا یہی ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو. رہائی کے حوالے سے اب ڈیل کی بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. آج تو اگرچہ انہوں نے جو ہے وہ رد کیا ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جلسے جو ہیں یہ اس طرف جو ہے وہ پارٹی کو لے کر جا رہے ہیں، پارٹی کے معاملات کو لے کر جا رہے ہیں، جہاں پر پارٹی جو ہے وہ عمران خان کی رہائی دیکھ سکے؟ یہ جلسہ، یہ جو تحریک ہے اب جو شروع ہونے جا رہی ہے 9 تاریخ سے، اس کا جو سول مقصد ہے وہ خان صاحب کی رہائی ہے، اور یہ خان صاحب اچھا کی رہائی کے اوپر ہی یہ اپنے اختتام کو پہنچے گی. اس سے اس وقت تک یہ جاری رہے گی. اس کے خد و خال جو ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، وہ آپ کو 9 تاریخ کو جلسے کے بعد پتہ چل جائیں گے. لیکن یہ تحریک ہے جس کا پرنسپل موٹو جو ہے وہ ہے کہ خان صاحب کو رہا کرنا ہے، جو کہ پچھلے 1.25 سال سے ایک غیر قانونی اور غیر آئینی انکارسریشن جو ہے اس کو سفر کر رہے ہیں. لیکن ان کا حوصلہ، ان کا جذبہ جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے. تو اب یہ نہیں ہو اچھا سکتا کہ پارٹی بیٹھی رہے اور دیکھتی رہے، کیونکہ ان لوگوں کے اوپر چھوڑا جائے گا یہ تو کبھی بھی خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیں گے. ایک مقدمے میں وہ آزاد ہوں گے تو 2 مقدمے اور کھڑے کر دیں گے، جیسا کہ پاسٹ میں ہوتا رہا ہے. یہ خان صاحب کی یہ جو تحریک ہے ہماری، یہ خان صاحب کی آزادی کے اوپر جو ہے ختم ہوگی، اس سے پہلے ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ کہیں کوئی بات چیت ہے یا رابطے ہیں، اگرچہ وہ بیرسٹر سیف نے تو جو ہے وہ تردید کر دی ہے، وضاحت کر دی ہے انہوں نے اپنے بیان کی، تو کیا پہلے تھے، دیکھیے روان اب صاحب، نہیں ہیں، یا پہلے کبھی بھی نہیں تھے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، میں اس کو دو جو ہے اس کے جی فیسٹس ہیں، میں دونوں کے بارے میں بحث کر دیتا ہوں. ایک تو آج ہاں علی مین گنڈاپور صاحب نے خود کہا ہے کہ میں نے کبھی کوئی سٹیٹمنٹ ایسی نہیں دی کہ میرا کوئی کردار رہا ہے عبرشہ بی بی کی رہائی میں، اور یہ کہ ہم کسی قسم کی کوئی انگیجمنٹ ہے یا ہم ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں اسٹیبلشڈ ریالٹی تھی. انفارچونیٹلی بہت سی کنجیکچرز ہوتے ہیں، بہت سی اسپیکولیشن ہوتی ہے، بہت سی ڈسٹورشنز ہوتی ہیں جو کہ میڈیا اور سوشل میڈیا کی زینت بنتی ہے، جو نہیں ہونا چاہیے. ہاں. دوسرا میرا ایک اچھا کنٹینشن ہے، میری ہمیشہ سے میں کہتا رہا ہوں کہ اس ریاست کو صحیح راستے پہ ڈالنے کے لیے، اس ریاست کے مسائل ختم کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈائلاگ جو ہے وہ انیویٹیبل ہے، وہ لازمی ہوگا. اس کے بغیر ریاست کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہو سکتی، یا پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ سکتی، یا انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی، اور بہت سے مسائل جو ہیں جو دن بدن گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتے جا رہے ہیں. یہ سلسلہ جاری رہے گا. پی ٹی آئی کے ساتھ اچھا ڈائلاگ جو ہے وہ انیویٹیبل ہے. اس کے بغیر ریاست کے مسائل آپ بالکل سوچ بھی نہیں سکتے کہ ختم ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ڈائلاگ کیسے ہو، اس کا کوئی راستہ تو آپ کے ذہن میں چلے؟ اگر یہ آپ کی اپنی جو ہے وہ آپ کی اپروچ ہے، تو اس کا راستہ آپ کے خیال میں جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہاں پر جو ہے وہ یہ بات چیت ہو سکتی ہے؟
रास्ता निकल आएगा, रास्ते निकल आते हैं रहमान। वो उसका देखिए, अगर कोई हम लोग सब कोई अपने अपने तई बैठ के सोचें कि ये मुल्क हमने कहाँ पहुंचा दिया है, किस नहज के ऊपर खड़ा है ये, तो मेरा ख्याल है कि रास्ता निकल आएगा। As I say in English लेकिन language, you know, I तहरीक think we all इंसाफ ही have to रऊफ take हसन साहब, तहरीक इंसाफ ही तो ये कहती है कि हमने तो बातचीत उनसे करनी है जो मैटर करते हैं। तो जब आप उनसे बात करेंगे तो फिर आप पर जो है वो उसमें इल्जाम लग जाता है कि आप जो है वो डील की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये समझ नहीं आती कि फिर इसमें जो है वो सारा ये मामला जो है वो क्या ये किसी भी तरह से फॉर्मल या इनफॉर्मल किसी भी तरह से कोई बात हो सकती है? नहीं। देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए, हम बात ए से जी। करें, बी से करें, एक्स से करें, वाई से करें, जी से करें, वो हाँ। डील के लिए बातचीत नहीं होगी। वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए बातचीत होगी कि पाकिस्तान के हर इदारे को अपने आईनी और कानूनी एम्बिट के अंदर रह के ऑपरेट करना चाहिए। दैट इज इट। जी। और दूसरी बात है कि अच्छा। आइन और कानून जो है उसके मुताबिक फैसले होने चाहिए और इस मुल्क को आगे लेके चलना है। उसके बगैर हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर अच्छा। पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव जो है वो पाकिस्तान की अदलिया को मफकूद करने के दर पे है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, तो रियासत का एक जी। सतून जो है वो गायब हो जाएगा। पहले कमजोर होगा, फिर गायब हो जाएगा, और 3 की बजाय 2 ठीक। सतूनों के ऊपर रियासत खड़ी नहीं रह सकती। ये एक हकीकत अच्छा। है, इसको फेस करना पड़ेगा। राइट। तो ये जजेस वाले मामले का अब आपके ख्याल में जो है वो क्या होना चाहिए? आज लगता है कि अब तहरीक इंसाफ ने भी अपने मेंबरान भी नामजद कर दिए, लेकिन एक मामला जिस पर जो है वो कुछ बात हो रही है, उमर अयूब साहब, शिबली फराज दोनों जो है वो आगे हैं। कमेटी में बेहतर नहीं होता कि कोई जो लीगल बैकग्राउंड का कोई शख्स जो है वो शामिल होता, कोई एक मेंबर भी हो जाता जो जरा, क्योंकि इसने तो जेसीपी ने तो वो जुडिशल कमीशन जो है वो उसने तो तैनाती करनी है, जजेस के हवाले से उनकी अहलियत को देखना है, उनकी कारकर्दगी को जो है वो देखना है। तो क्या वजह बनी? आपकी पार्टी में तो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े कानूनदान हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर शिबली फराज और उमर अयूब साहब को ही जो है वो इस के लिए जो है वो नामजद किया गया है। आपकी बात में वजन है रहमान, मैं कंसीड करता हूं, लेकिन पार्टी ने जो फैसला किया है और खान साहब ने प्रूव किया है वो यही था। सो ये पार्टी का फैसला है और इसी के साथ हमने आगे बढ़ना है। अच्छा, ठीक है। तो आपको ख्याल में इसकी कार्रवाई आगे बढ़ सकेगी जुडिशल कमीशन की? अब क्योंकि प्रोसेस है तो ये भी एक तासुर है कि तहरीक इंसाफ ने जैसे अब इन तमाम चीजों को तस्लीम कर लिया है, अब तहरीक इंसाफ इस प्रोसेस का हिस्सा बन गई है और शायद अब इस पर जो एतराजात थे वो अब खत्म हो गए हैं या पीछे रह गए हैं या बात उससे आगे बढ़ गई। देखिए जो आईनी तरमीम है उसको हम रिजेक्ट कर चुके हुए हैं, उसको एक्सेप्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसलिए बने हैं कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और इसमें जजेस जो हैं उनकी तकर्री होनी है। वी थॉट कि हम अगर मौजूद होंगे तो हम एक पॉजिटिव रोल जो है इसमें प्ले करेंगे और हो सकता है कि जजेस की सपोर्ट से हम बेहतर लोग जो है वो लाने की पोजीशन में हो, जो कि रियासत पाकिस्तान के लिए और अदलिया के लिए बहुत बेहतर एक काम होगा। लेकिन बिल्कुल मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि हम प्रोटेस्ट के साथ, हम रिजर्वेशंस के साथ जुडिशल कमीशन का हिस्सा बने हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के खिलाफ हमारा जो स्टेप्स ले रहे हैं, इंक्लूडिंग मूविंग ए पिटीशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो प्रोसेस हमारा जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो कंटिन्यू रहेगा। अच्छा अच्छा। अब लास्टली ये जजेस की तादाद वाला जो मामला है, तो ये तो हर पार्टी के मंशूर का हिस्सा होता है कि हमने इस प्रोसेस को तेज करना है, बैकलॉग को खत्म करना है, स्विफ्ट बनाना है। तो बेहतर नहीं है जजेस और आ जाएंगे, थोड़े केसेस और जल्दी निमट जाएंगे? हिंदुस्तान की आबादी हमसे 5 गुना है और हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 है, 34। अमेरिका देख लीजिए, वहां आबादी का तनासब जो है वो 4:1 है और अमेरिका के जो जजेस हैं उनकी तादाद 6 है, मेरा ख्याल या 7 है। देखिए, नंबर ऑफ जजेस के बढ़ाने से इंसाफ नहीं आएगा। नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने से आपकी अदलिया जो है वो क्लेंस नहीं होगी। उसके लिए जो इकदाम जरूरी है वो हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है। वो ये है कि आप अदलिया को आजाद करें,
آپ عدلیہ کو ایگزیکٹو کے انفلوئنس سے آزاد کریں تاکہ وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق اپنے فیصلے کرنا شروع کریں. نمبر آف ججز جو ہیں وہ پینڈنسی جو ہے وہ آلریڈی انہوں نے ایک میکنزم جو ہے سپریم کورٹ نے وہ اڈاپٹ کیا ہے جو کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پریزنٹ کیا تھا. تو اس سے پینڈنسی گریجولی ختم ہو جائے گی. ججز یہ بڑھا رہے ہیں تاکہ ان کا ہولڈ اپنی پسند کے جج لے کے آئیں اور ان کا ہولڈ جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر اور سٹرونگ ہو سکے. اس سے ٹھیک ہے جو عدلیہ کی پرفارمنس جو ہے وہ امپروو ہونے کی بجائے اور خراب ہوگی اور ہم اس کو اپنی پوری تندو تیز سے ہم اس کو جو ہے اس کو اپوز کریں. اچھا ٹھیک ہے رائٹ. بہت شکریہ. رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, تحریک انصاف کے مرکزی رہنما بات کر رہے تھے. پروگرام میں بھی ایک بریک شامل کر رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس طلب کر لیا. جوڈیشل کمیشن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئینی بینچوں کی تشکیل کرے گا. روزنامہ جنگ کے مطابق جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 5 نومبر کو سپریم کورٹ میں ہوگا, جس میں کمیشن کے سیکریٹریٹ کے قیام پر بات ہوگی. سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کے لیے ججز کی نامزدگی پر غور کیا جائے گا. اس سے پہلے جوڈیشل کمیشن کی رکنیت کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ سے پارلیمنٹیرینز کے نام بھی سپریم کورٹ کو بھجوائے گئے. ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق جوڈیشل کمیشن میں 5 اراکین پارلیمنٹ کو شامل کیا گیا ہے. اسپیکر جو ہیں وہ قومی اسمبلی ایاز صادق, انہوں نے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور تمام پارلیمانی جماعتوں سے مشاورت کے بعد نام بھجوائے اور تمام نامزدگیاں سپریم کورٹ کو موصول بھی ہو گئی ہیں. لیکن دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے 26ویں آئینی ترمیم چیلنج بھی کر دی ہے. عدالت میں دائر درخواست میں ترمیم کے مختلف سیکشنز غیر آئینی قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے. درخواست گزار کا کہنا تھا کہ درخواست زیر التوا ہونے تک جوڈیشل کمیشن کو دیگر اقدامات سے روکا جائے. اب ججز کی تعیناتی, یہ پروسیس کیسے آگے بڑھے گا, یہ جو نام سامنے آئے ہیں, جو جوڈیشل کمیشن کی ورکنگ جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی. میرے ساتھ حسنات ملک ہمارے سینئر کورٹ رپورٹر موجود, ان معاملات پر ان کی بڑی گہری نظر ہے. حسنات بہت شکریہ. حسنات مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس اب ہو گیا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سارے پروسیس جو ہیں وہ آگے بڑھ رہا ہے. تو جو بات ہو رہی تھی کہ اس میں کوئی ابہام ہے, کوئی قانونی رکاوٹ آ سکتی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے ابھی بھی اس کو کچھ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ جو آئینی بینچ والا معاملہ ہے؟ دیکھیں 5 نومبر کو جو اجلاس ہے اس میں جو جوڈیشل ممبران ہیں یعنی سپریم کورٹ کے ججز, وہ اس پہ کوسچن ریز کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے آئینی ترمیم جو کی ہے 26ویں, اس میں جو کانسٹیٹیوشن بینچ کے سربراہ ہیں اس کی تقرری کیسے ہوگی یہ آپ نے نہیں بتایا, اور یہ بہام ہے, اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کرنی ہوگی. یہ بہت سے وکلاء کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. اب دیکھنا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے ججز میں سے بھی کوئی جج اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے یا نہیں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میجورٹی, کیونکہ حکومت کے پاس آلریڈی 5 ووٹ ہیں 13 میں سے, پاکستان بار کونسل کے جو نمائندے ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں 2 سال سے وہ حکومت کے ساتھ ہی چل رہے ہیں, تو یہ 6 ہو گئے. اب میرا خیال ہے کہ 5 سپریم کورٹ کے ججز میں سے ایک بھی ان کو اگر یہ چیز کی سپورٹ کرتے ہیں تو وہ نہیں ہوگا. یعنی حکومت کا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی کوئی یعنی ابہام نہیں ہے, اناملی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈیبیٹ تو ہو سکتی ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ میجورٹی وہ اس چیز کو کہے کہ جی جوڈیشل کمیشن اب ورکنگ نہیں کر سکتا, کیونکہ حکومت درپردہ بڑی کوششوں میں ہے, رابطے بھی ہیں ان کے ممبران کے ساتھ. تو دیکھتے ہیں چیف جسٹس صاحب نے اس سے جو ہے وہ جو ایجنڈا جاری کی ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ وہ اس ابہام کو اتنا نہیں, وہ تو اس میں ایک ہے کہ جی کمیشن کا سیکریٹریٹ بنے گا, دوسرا کانسٹیٹیوشن بینچز کا قیام, تو اس سے واضح ہے کہ یہ ایجنڈا آگے چلایا جائے گا. لیکن اس میں بہت سارے کام ہونے ہیں. اب اس کو اپوائنٹمنٹ بھی کرنی ہے ججز کی, ہائی کورٹ کی, فیڈرل شریعہ کورٹ کی, پھر ہائی کورٹ کے ججز کی پرفارمنس بھی دیکھنی ہے, ایویلیویشنز بھی کرنی ہے. اب تو اس کے لیے جو ایک اپریٹس چاہیے ہوتا ہے یا جو معیار جو ہے وہ بھی جوڈیشل کمیشن کو ہی ذرا وضاحت کیجیے گا, خود ہی سیٹ کرنا پڑے گا. کیا اس میں کوئی چینجز ہیں جو پہلے طریقہ کار ہوتا تھا یا پہلے جس طرح سے ہوتا تھا
اور اب اس جوڈیشل کمیشن کے تحت جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کام ہوگا، تو کیا کچھ چینجز جو ورکنگ میں ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں یا وہ ہوگی؟ بالکل، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں 18ویں ترمیم میں 2 آئینی باڈیاں تھیں، ایک جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن تھا، دوسری پارلیمانی کمیٹی تھی. اب پارلیمانی کمیٹی ختم ہو گئی، ممبران جو ہیں پارلیمنٹیرین وہ اسی میں ہوں گے، جوڈیشل کمیشن. بہت سی چیزیں ایلیبریٹ کر دی گئی ہیں آئینی ترمیم میں، لیکن رولز بھی بننے ہیں جوڈیشل کمیشن کے. تو دیکھتے ہیں کہ کیونکہ عموماً ہم ماضی میں دیکھتے رہے کہ جوڈیشری کو ایڈوانٹیج رہا ججز کی اپوائنٹمنٹ میں. 18ویں ترمیم کے بعد یہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ہی جو ایک جوڈیشل کمیشن 18ویں اور پھر 19ویں ترمیم میں بنایا، اور پھر اس کے ساتھ ہی پینل جو سینئر موسٹ چیف جسٹس پاکستان ہوگا، سینئر موسٹ سپریم کورٹ کا جج. اب یہ تبدیلیاں لائے ہیں. میرا خیال ہے کہ کوشش یحییٰ آفریدی صاحب کی ہوگی کہ چیزیں جو ہیں وہ یونینیمسلی چلائی جائیں، متفقہ طور پہ جو وہ، تاکہ کوئی ایسا یہ جو ہے کہ ووٹنگ کی جائے کسی معاملے میں، اس سے اجتناب بھی کیا جائے. اب دیکھتے ہیں، اب یہ بڑا ٹیسٹ ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا بھی اور حکومت کا بھی. حکومت جس نے پینل میں تیسرے نمبر کے چیف جسٹس یعنی لگایا ہے، یہ چنا ہے یحییٰ آفریدی صاحب، کیا آئینی بینچ کا سربراہ بھی انہی کو ہی حکومت جو ہے وہ فلور ان کا نام ہی ریکمینڈ کرے گی یا کسی اور کا؟ تو حکومت کے لیے بھی ایک ٹیسٹ ہے. تو ویسے میں یہی آپ سے پوچھنے والا تھا، یہ جو موسٹ سینئر جج آف کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، ظاہری بات ہے ابھی تو نہیں ہے، لیکن کیا اس کے بغیر بھی یہ پہلا اجلاس جو ہے وہ اس کو اسی طرح سے مکمل سمجھا جائے گا؟ کیا اس پر قانونی حلقوں کے اندر کیا رائے ہے؟ جی، میں پہلے ہی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ انوملی بہت ہے اب اس پہ، لیکن دیکھنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن اس پہ کیا فیصلہ کرتا ہے. وہاں جب اجلاس بلا لیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اجلاس اس کا مطلب یہ ہے کہ ابہام جو ہے وہ نہیں ہے. پوائنٹ آؤٹ ہو سکتا ہے مے بی، جیسے منصور علی شاہ، جیسے منیب اختر یا کوئی اور پوائنٹ آؤٹ کرے اس پوائنٹ، لیکن پھر یہ ہوگا جی ووٹنگ کرائی جائے. تو ووٹنگ میں دیکھنا ہوگا کہ کیا صورتحال ہے، یا مے بی کوئی بھی پوائنٹ آؤٹ نہ کرے، یا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب خود بھی. لیکن چانسز اس طرح کا ایجنڈا جاری ہوا، اس سے لگا ہے کہ نارملی کو اس طرح نہیں، حالانکہ وہ لکھ دیا جاتا کہ جی وہ اناملی والا معاملہ جو ہے اس کو بھی اب جوڈیشل کمیشن کا باقاعدہ اجلاس طلب کر لیے گئے. وہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کریٹ ہی نہیں ہو سکتا، بن ہی نہیں سکتا. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے منگل کو. اچھا، اور اب یہ جو ممبران آئے ہیں، ظاہری بات ہے اب تحریک انصاف نے تو تحریک انصاف کے پاس حالانکہ کافی اچھے لیگل مائنڈ بھی موجود ہیں، ان کا چیئرمین بیرسٹر گوہر بھی ہیں، لیکن انہوں نے عمر ایوب صاحب کا اور شبلی فراز کا جو ہے وہ نام جو ہے وہ اس کے لیے ان کو جو ہے وہ نامزد کیا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے جہاں پر جو ہے وہ بات ہو رہی تھی کہ لیگل بیک گراؤنڈ والے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور ان کو جو ہے وہ اس کمیٹی کے اندر ہونا چاہیے، تو کیا یہ بہت بڑا ڈپارچر ہے جو پہلے ایک طریقہ کار ہوتا تھا یا پارلیمانی کمیٹی جس طرح سے کام کرتی تھی، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے پارلیمانی کمیٹی میں بھی ایسے ہی لوگ ہوتے تھے، اس سے اتنا زیادہ جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے جو دونوں ممبران ہیں وہ دیکھیں گے کہ جوڈیشل ممبران کیا فیصلہ کرتے ہیں. جیسے یحییٰ آفریدی کا کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا، یا جیسے منصور علی شاہ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا. وکلاء نہیں کیے گئے، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. کسی پہ ٹرسٹ کا ایشو ہو سکتا ہے، کسی کو یہ لیڈرشپ کو ہو کہ جی یہ اتنے یعنی یہ اگر ہم نے بھی کوئی ایسی انسٹرکشن دی تو وہ ہماری انسٹرکشن کو بھی فالو نہیں کریں گے اور اپنا انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کریں گے. تو اس طرح کی صورتحال ہوگی. اب جو کم از کم 2 نامنیز ہیں، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کریں گے عمران خان صاحب سے پوچھ کے کریں گے. اچھا، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. استاد ملک موجود ہے، ہمارے سینئر کورٹ رپورٹر. وہ بات کر رہے تھے کہ یہ اب جو جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہے یہ ایک اور مرحلہ تھا جو طے ہو گیا ہے، اب اس کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے. تو اب معاملات جو ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھیں گے، جو خاص طور پر جو ایک آئینی اور قانونی ابہام کی بات ہو رہی تھی وہ اس حوالے سے معاملات اب کہاں پر کھڑے ہیں. میں پروگرام میں ابھی ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ اور خبروں پر بات ہوگی.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद एक बार फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी ज्यादा जो है वो बढ़ गया है। तर्जमान महकमा माहौलियात के मुताबिक भारत में फसलों की बाकियात जलाने से जो उठने वाला धुआं है वो पाकिस्तान में दाखिल होता है। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि भारत फिजाई आलूदगी को उस तरह से कंट्रोल नहीं कर रहा जिस तरह से करना चाहिए। हम फिजाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते। मरीम नवाज जल्द भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखेंगी, जबकि सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब जो है उनका यह कहना है कि पंजाब हुकूमत ने पहली मरतबा स्मॉग के लिए 10 अरब जबकि माहौलियाती तब्दीली के लिए 100 अरब रुपए का बजट रखा है। उनका यह भी कहना था कि वजारत खारजा के जरिए भारत से जो क्लाइमेट इशू है उस पर डायलॉग करने जा रहे हैं और 2 से 3 माह में माहौल पर जो है वो एक कॉन्फ्रेंस भी करवाएंगे जिसमें दोनों पंजाब के वज़राए आला और खिते के दीगर ममालिक शिरकत कर सकते हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में स्मॉग के खतरे के पेश नजर पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने दफा 144 के निफाज की सिफारिश कर दी है। आधा पाकिस्तान बिलखसूस लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान समेत बड़े अजला स्मॉग से मुतासर हैं। अब इस मसले का हल क्या है? ये इशू इतने सालों से, इतनी दहाइयों से चला आ रहा है, क्या वजह है कि हम अभी तक जो है वो इसके सामने बेबस नजर आ रहे हैं? राफे आलम साहब एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं और जो खास तौर पर जो इसकी लीगल साइड है उसको बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। मेरे साथ इस वक्त जो है वो मौजूद हैं। राफे आलम साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त। राफे आलम साहब ये थोड़ा जरा हमें समझाइएगा, ये मसला तो हम कवानीन और उनकी इम्प्लीमेंटेशन का तो हम हर साल इसी वक्त तकरीबन उसी तरह से सुनते हैं जिस तरह से पिछले कई सालों से सुनते आए हैं। क्या वजह आपके ख्याल में ये तमाम कवानीन, इनके नफाज, इस एनफोर्समेंट का फायदा क्यों नहीं हो रहा? सबसे पहले शो पे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे जो माहौलियाती कानून बने थे 90 की दहाई के अंदर, वो मैं समझता हूँ आज की जो हवाई आलूदगी के मसले हैं उनको पूरी तरह काबू नहीं कर सकते। जो हमारा कानून है वो जैसे हम माहौलियाती कहते हैं पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल पे चलता है। तो अगर आप माहौल के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, कोई कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको फाइन पड़ता है। हवाई आलूदगी को काबू करने के लिए आपको जो इक़दाम उठाने पड़ेंगे वो इस वक्त कानून के अंदर मौजूद नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आज जो मौजूदा इमरजेंसी है उसको देखने के लिए हमें अपने कवानीन को शायद दोबारा से देखना पड़े। अच्छा, लेकिन कौन से ऐसे कवानीन है आपको लगता है कहां पर गैप्स हैं जिनको फिल करने की जरूरत है जब हम कवानीन की बात करते हैं? मैं आपको मसला बताता हूं। इस वक्त जो चंद रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं कि पंजाब में हवाई आलूदगी कहां से आती है, ये ज़राए महकमा पंजाब का, फूड एंड एग्रीकल्चर यूएन का, पंजाब में अर्बन यूनिट का और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं। और इनके तहत तकरीबन, और हम बहस कर सकते हैं ये रिपोर्ट्स कितनी अच्छी हैं, इनमें मेथोडोलॉजी कितनी बेहतर थी या नहीं थी, लेकिन जो भी ये जो रिपोर्ट्स हैं ये हमें बताती है कि सालाना तौर पे पंजाब में ये हवाई आलूदगी जो है तकरीबन 40 से 50% वो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, क्योंकि गाड़ियों में पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल जो मौसूल होता है, इस्तेमाल होता है, वो दुनिया का गंदा तरीन है। उससे आगे जो 40% हवाई आलूदगी सालाना तौर पे है वो है ये सनती आलूदगी और बिजली की पैदावार की आलूदगी। तो ये 80% आलूदगी सालाना तौर पे पड़ती है पूरे पंजाब में। और मैं यहाँ इसलिए सालाना और पंजाब का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये लाहौर का मसला नहीं है। हुकूमत पंजाब अगर इसको लाहौर का मसला समझ के लाहौर के चंद इलाकों को बंद कर देगी, ये इक़दाम नहीं करेंगे। ये काबुल से कलकत्ता का एक मसला है हवाई आलूदगी का, और इसको काबू करने के लिए आपको रिफाइनरीज बेहतर करनी पड़ेंगी, आपको ये रिन्यूएबल बिजली की तरफ आना पड़ेगा और सनती जो आलूदगी है उसको काबू करना पड़ेगा। लेकिन वो कुछ केस स्टडीज हैं हमारे पास। मुझे याद पड़ता है बीजिंग के अंदर ये मसला होता था, शायद अब वहां पर जो है वो ये मसला कम हो गया है, लेकिन ऐसी एग्जांपल्स तो हैं जहां पर जो है वो अगर फॉग होती थी या स्मॉग होती थी तो उसको जो है वो लेवल को जो है वो नीचे लाया गया है और इस मसले को फिर डील किया गया है। तो अगर वहां पर ये हुआ है तो वहां पर क्या ऐसे मामलात है, क्या ऐसे फैक्टर्स है जहां पर जो है वो उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की और फिर ये चीजें काबू में आ गई? देखिए, लाहौर पहला शहर नहीं है, पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं है जहां हवाई आलूदगी एक मसला हुआ हो। आप देखें यूरोप में, स्कैंडिनेवियन ममालिक, यूनाइटेड किंगडम 50 की दहाई में
امریکہ 70 کی دہائی میں، یہ سب ہوائی آلودگی کا شکار تھے، اور ان سب ممالک میں جو اقدامات بعد میں جو اٹھائے گئے تھے ان سے پہلے جو اہم چیز ہے وہ ہر ایک شہر اور ملک کے اندر عوام تھی، ایک سول سوسائٹی تھی جو اپنے ایک مستقبل کو صاف اور ایک پاک ہوا کے ساتھ دیکھنا چاہتی تھی۔ دیکھیں پاکستان میں کام ہو سکتا، سڑکیں چاہتے ہیں تو سڑکیں بن جائیں گی، ہسپتال چاہتے ہیں ہسپتال بن جائیں گے، پھر ہماری جو قوم ہے، عوام ہے، ان کو ایک صاف ہوا کی نظر چاہیے ہوگی، جو کہ آپ سمجھیں، دیکھیں یہ ہوا کو صاف کرنے کے جو مسئلے ہیں یہ ایک دن یا ایک مہینے یا ایک یا 2 سال کے مسئلے نہیں ہیں، یہ 10-15 سال میں حل ہوں گے، اور اس کو حل کرنے کے لیے جو سول سوسائٹی کی جو سوچ ہے وہ 5 سال کے الیکشن سائیکل سے زیادہ مضبوط اور پائیدار ہونی پڑتی ہے، اور یہی ہم نے دیکھا ہے دوسرے ملکوں میں جہاں یہ چیزیں ہوئی ہیں، جہاں پیٹرول پہ قابو کیا گیا، ان کی کوالٹی کو امپروو کیا گیا، جہاں رینیویبل انرجی پہ کی گئی ہے، جہاں صنعتی جو آلودگی ہے اس کو قابو کیا گیا ہے۔ دیکھیں جب لوگ مانگیں گے تو جی درست، ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے اس میں پروفیسر عالم صاحب اب ایک موقف اسے کہہ لیں یا ایک وضاحت اس کو کہہ لیں، وہ پنجاب حکومت کی یہ ہے کہ اس میں ایک حد تک تو ہم جا سکتے ہیں، ہم اپنے ملک کے اندر قوانین نافذ کر سکتے ہیں، لیکن ہم بارڈر کے دوسری طرف نہیں جا سکتے، اور وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو کنٹرول بھی نہیں کرتے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اس آرگومنٹ کے اندر وزن ہے؟ دیکھیں ہوائی آلودگی کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایئر کوالٹی مانیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ دن بھر چلتے ہیں اور آپ کو رات کو بتاتے ہیں کہ جی اتنی آلودگی تھی اور ان مختلف پولوٹنٹ سے آئی۔ اس وقت پورے پنجاب میں، لاہور چھوڑے، پورے پنجاب میں 5 مانیٹر، لاہور چھوڑے، یہ پنجاب کے لیے بالکل میں سمجھتا ہوں نامناسب ہے۔ ان مانیٹرز سے ایسی کوئی ریسرچ یا کوئی ڈیٹا نہیں ہے جو ہمیں بتا سکے کہ یہ جو ہوائی آلودگی یہ ہندوستان سے آئی، جو ہمیں موجودہ طور پہ جن سٹڈیز پہ پتہ ہے، اور ایک قدرتی طور پہ ہمیں پتہ ہے کہ اس خطے کے اوپر 2 قسم کی ہوا چلتی ہے، ایک برسات کے موسم میں جب ہندوستان سے جب دریاؤں سے ہوا آتی ہے اور پاکستان کی طرف آتی ہے، اور پھر سردیوں میں جو ہم ویسٹرن ڈسٹربنسز کہتے ہیں، یہ ایران سے ہوا ہندوستان کی طرف جاتی ہے، اور ہاں ہوا جو ہے چند گھنٹوں ادھر یا ادھر جا سکتی ہے، لیکن سردی کے موسم میں عام طور پہ ہوا جو چل رہی ہے وہ پاکستان سے ہندوستان جا رہی ہے، اور جب تک کہ پاکستان کے پاس، پنجاب کی حکومت کے پاس ایسی کوئی رپورٹس یا سٹڈیز نہ ہو اپنے ایئر کوالٹی مانیٹرز کی بنیاد پہ جو کہ کہہ سکیں گے یہ ہندوستان سے ہوا آ رہی ہے اور کس شدت سے آ رہی ہے، یہ الزام ہی ہے، یہ ایک انگلی اٹھانے کی بات ہے، یہ ایک کہنا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ یہ کہیں اور سے آ رہا ہے، یہ ماننا نہیں ہے کہ ہماری اپنی حرکتوں سے ہوائی آلودگی چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس میں یہ بتائیے گا کہ اگر کسی بھی طرح کی کوئی کوارڈینیشن ہو یا ہو سکتی ہے، کیونکہ اب یہاں پر جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ خط بھی لکھا جائے گا، پھر ہم اس پر جو ہے وہ کانفرنس بھی کروائیں گے، اور ایک کوارڈینیشن کا میکنزم جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ آپ کے خیال میں اس کی کوئی اگزامپل ہے، اور پھر کیا یہ ڈویبل ایک چیز ہے؟ بالکل اگزامپل ہے۔ 90 کی دہائی میں جو سارک ادارے، ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن آف ریجنل کوآپریشن، جو کے شہر مالے میں مل کے انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا، مالے ڈیکلیریشن آن ایئر پولوشن، یہ 90 کی دہائی میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ اپنی جو مانیٹرنگ ہے اس میں اضافہ کریں گے، اور جو ڈیٹا اس سے وہ آپس میں ایک دوسرے کو بتائیں گے۔ یہ 90 کی دہائی کی بات ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ سارک کا خاص چلا ہے۔ پھر 2017 میں اس وقت کے جو چیف منسٹر تھے پنجاب کے، شہباز شریف صاحب، انہوں نے ہندوستان پنجاب کو بھی خط لکھا تھا کہ جی ہوائی آلودگی کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے، اور پچھلے ہفتے ایک بایو ڈائیورسٹی کی کانفرنس ہو رہی تھی یونائٹڈ نیشنز کی، اور وہاں ہندوستان جو نمائندہ تھا انہوں نے پاکستان سے یہ بات کی کہ آپ ہوائی آلودگی کے بارے میں ہم سے کیا کر سکتے ہیں، اور پھر خبر چلی کہ پنجاب کی چیف منسٹر ہیں مریم نواز صاحبہ، انہوں نے پھر کہا کہ میں خط لکھوں گی۔ تو یہ کلائمیٹ ڈپلومیسی کی جو باتیں یا ایئر ڈپلومیسی کی باتیں یہ ہم 90 کی دہائی سے دیکھتے آ رہے ہیں، مگر ان سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ دیکھیں جو چیزیں کرنے، جو پیٹرول صاف کرنے کے لیے آپ کو ریفائنریز بہتر کرنے
جس میں آپ کو ارب ارب ڈالر فی ریفائنری لگانے پڑیں گے، جو بجلی کی پیداوار رینیوبلز کی طرف آنے کے لیے پیسے لگانے پڑیں گے. یہ نہ سستا کام ہے، یہ نہ ایک دو دن کا کام ہے، اور اس میں جو کوآرڈینیشن ہے، میں سمجھتا ہوں دیکھیں پاکستان اور ہندوستان میں سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑ لوگ جو ہیں ہوائی آلودگی کا شکار ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ موضوع تو ضرور ہونا چاہیے ان دو ملکوں کے درمیان، مگر اگر ہم دیکھیں اور اسلام آباد کے درمیان جو بات ہوتی ہے وہ عام طور ٹیررزم اور سیکیورٹی پر فوکسڈ ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگر ہیومن سیکیورٹی پہ ہو سکے تو پاکستان اور ہندوستان ضرور کچھ کام کر سکتے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ رافع عالم ہمارے ساتھ تھے اور اسموگ والا جو ایشو ہے اس پر بات کر رہے تھے. پروگرام میں بھی ایک بریک شامل کر رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں تو کچھ اور خبروں پر جو ہے وہ بات ہوگی. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. امریکہ میں 5 نومبر کو منگل کے دن صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جس سے پہلے جو مد مقابل امیدوار ہیں اب ان کی جو انتخابی مہم ہے وہ تیز بھی ہو گئی ہے، آخری مرحلہ ہے. اور یہ جو انتخابات ہیں نہ صرف یہ امریکہ کی اندرونی معاملات پر اثر ڈالتے ہیں بلکہ امریکہ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ پوری دنیا کی سیاست پر اس کا اثر پڑتا ہے. ان انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار کملا ہیرس اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کہا یہ جا رہا ہے بہت ہی ایک کانٹے کا مقابلہ ہے، کلوز کال ہوگی دونوں کے درمیان. یہ جو انتخابات ہیں ان میں امیدواروں کی جو مہم تھی وہ بھی بڑی جارحانہ تھی، بڑی اگریسو کیمپین جو ہے وہ انہوں نے کی ہے، اور امریکہ کے اندر جو پولرائزیشن ہے یہ اس کی بھی ایک ریفلیکشن ہے جو اس ہمیں انتخابی مہم کے اندر نظر آئی. امریکہ میں جو انتخابات ہیں وہ تھوڑا سا اس کا مختلف طریقہ کار ہوتا ہے. شہری صدارتی انتخاب کے امیدواروں کو براہ راست ووٹ نہیں ڈالتے بلکہ اپنی ریاست میں جو وہ ڈیلیگیٹس کو جو وہ ووٹ ڈالتے ہیں. ہر ریاست کے ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں، ایک تعداد ہوتی ہے. پورے امریکہ میں ان کی تعداد جو ہے وہ 538 ہے، اور یہ جو ہے وہ پھر ڈیلیگیٹس آگے جا کر جو ہے وہ جو اپنے اپنے امیدوار کو ووٹ ڈالنے کے پابند ہوتے ہیں. اور 270 الیکٹورل ووٹس وہ میجیکل نمبر ہے جو مختلف سٹیٹس سے جو ہے وہ ان امیدواروں کو حاصل کرنا ہوتا ہے. امریکہ میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ اس مرتبہ کچھ تقسیم کا شکار نظر آ رہی ہے، اور کچھ پاکستانی جو ہے وہ ٹرمپ کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو کملا ہیرس کو سپورٹ کر رہے ہیں. جو شہروں میں بڑے شہروں میں لوگ ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ کملا ہیرس کے ساتھ ہیں، اور لیکن جو ٹرمپ کے حمایتی ہیں وہ بھی بہت سارے ہیں. اور یہ بھی بات کی جاتی رہی ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں ان کا اثر پاکستان کے اندر جو سیاست ہے اس سے بھی جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو تبدیلی ہوگی اس کا اثر پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاست چل رہی ہے اس پر بھی جو ہے وہ پڑ سکتا ہے. لیکن اس کا تو اس معاملے پہ تو آگے جا کر ہی پتہ چلے گا جب یہ انتخابات ہوں گے. لیکن ان انتخابات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو